افشاں کتنی گرمی پڑ رہی ہے، اوف. ہیٹ ویو. اس موسم میں مجھے میر انیس کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ پانی تھا آگ، گرمی روز حساب تھی، ماہی جو موج آب پہ آئی کباب تھی. کباب تھی. اچھا ویسے مجھے شاعری یاد آتی ہے اتنی شدید گرمی میں، آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ کوئی سردیوں کا مہینہ کہ آپ کی خواہش ہو کہ جلدی سے دسمبر آ جائے؟ نہیں، مینوں تو صرف جولائی دا ہی انتظار ہوندا ہے اپنی برتھ ڈے دا. اچھا، باقی میرے والوں دسمبر آئے یا نومبر. کتنی خود غرض ہیں آپ. ظاہر ہے ہوں تو ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، بلکہ سیاسی حالات چل رہے ہیں، صحافتی تجزیے چل رہے ہیں، سینئر تجزیے چل رہے ہیں، وہ سب نومبر زدہ سے سیاسی ماحول کو بنا رہے ہیں. مطلب اس کو کہنا نومبر آ گیا ہے جانا. اچھا، یہ تو آپ نے میرے دسمبر کو ٹرانسفارم کر دیا یا کنورٹ کر دیا نومبر کے اندر، اور عجیب سا مطلب آپ نے نکال لیا میری باتوں کا. اور یہ تو مجھے شائبہ پڑ رہا ہے کہ اگر عمران خان شاعر ہوتا عرش صدیقی کی جگہ ڈاکٹر عمران نیازی، تو وہ یہ نظم لکھتا، اسے کہنا نومبر آ گیا ہے. تو جلدی چھیتی الیکشن کرا لو، اکتوبر کرا لو، نومبر آ جانا ہے، نومبر تو پہلے کرا لو. اچھا ویسے اگر دیکھا جائے نا افشاں، تو صرف عمران نیازی کی حد تک بات محدود نہیں ہے. دو مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک کہہ رہا ہے فوری الیکشن کروائیں، دیکھیں 1:30 بج گیا ابھی تک الیکشن نہیں ہوئے، فوراً الیکشن کروائیں. اور جو دوسرا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. اچھا کاشف صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز 1:30 بج گیا ہے تو الیکشن نہیں ہوئے، یہاں پر دو بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر فوری الیکشنز کا کہا جا رہا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کے اوپر اپنا عام پاکستانی کی حیثیت سے ایکسپرٹ اپینین دینا چاہوں. گانا گانے سے پہلے اجازت لیتے ہیں تو ایکسپرٹ اوپینین پہ بھی اجازت کی ضرورت پڑ گئی. دیکھیے عام پاکستانی کی اجازت ہے لیکن ایک بات میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کریں، یعنی آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم دونوں بیٹھ کے غور کریں کہ یہ جو جلدی الیکشن مانگ رہے ہیں ان میں کون کون سی وجوہات ہیں، جو دیر سے مانگ رہے ہیں وہ کن کن وجوہات پہ. بڑا مزہ آنے والا ہے. چلیں اسٹارٹ کریں. دیکھیں ہمارے تو کوئی ذرائع نہیں ہے جو ہمیں بتائیں کہ کی ہو رہا ہے، خود ہی سوچنا ہے کہ پردیاں دے پیچھے کی گلاں ہو رہی ہیں تے او فلانے. وہ کل سے کچھ لوگوں نے کہا ہے بگ نیوز کمنگ لکھا ہوا تھا. میں رات 2 بجے تک ویکھدی رہی ہیں بار بار، کیڑی بگ نیوز، کوئی بھی نہیں آئی. یہ دوسری وعدہ خلافی کی ہے انہوں نے. اور اب یہ چلے خیر، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے، ان میں سے ایک تو ہیں شیخ رشید اینڈ کمپنی، جنہاں نو نومبر بہت زور کی آیا ہوا ہے تے اس واسطے انہوں نے آزادی بھی چاہیے ہے. ٹھیک ہے، سانو اکبر بگٹی تے یاد آندا ہے اسد عمر نو، لیکن آزادی سانو امریکہ تو چاہیے ہے، امریکی غلامی سے آزادی چاہیے ہمیں. اینی ہاؤ، ان کو فوری الیکشنز کا مسئلہ کچھ اور ہے. لیکن اگر ہم مریم نواز، شاہد خاقان عباسی صاحب یا خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ انہی کے بیانات مجھے آج کل میں سننے کو زیادہ ملے ہیں فوری الیکشنز کے حوالے سے، تو ان کا کنسرن بھی بڑا جینوئن ہے کہ جو 4 سال میں اس ملک کی اکانومی کا کچرا کیا گیا ہے، جو یہاں پر سسٹم کی بربادی پھیری گئی ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے ہیں، جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو جس طرح سے آپ نے تنہائی میں پھینکا ہے، اگرچہ تسی ڈرائیوریاں بھی کیتیاں مطلب، لیکن وہ مطلب سارا وہ کچرا، وہ سارا ملبہ، وہ ٹوکرے میں ڈال کے شہباز گورنمنٹ، مطلب یہ اتحادی گورنمنٹ اپنے سر پہ رکھ کے کس طرح سے عوام کے ساتھ ڈیل کرے. تو فوری الیکشنز میں جائیں، عوام کے پاس جائیں اور فریش مینڈیٹ لے کر آ جائیں. لیکن گل یہ کہ خان صاحب نو اتھے بھی 2/3 اکثریت چاہیے ہے. یہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشنز کا اعلان ہو جائے اور خان صاحب الیکشنز میں پھر 2/3 اکثریت نہ لے سکیں تو وہ مان لیں گے، وہ تو کہیں گے میں نے فیئر الیکشن چاہیے ہے. اچھا اس کے اوپر ہم بعد میں کاشف صاحب بات کرتے ہیں کہ الیکشنز کیوں لیٹ ہونے چاہیے. پہلے تسی اپنی ماہرانہ رائے تجزیہ پیش کرو کہ الیکشن چھیتی. ویسے تو میری ہر رائے ماہرانہ ہوتی ہے، میرا ہر تجزیہ ماہرانہ ہوتا ہے. چلیں یہ بھی میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین، آپ اب فرمائش کر رہی ہیں تو میرا دل نہیں کر رہا، لیکن آپ کی فرمائش پرزور فرمائش پہ. دیکھیں افشاں بات نہیں میں دوبارہ کہوں گا، دیکھیں افشاں بات یہ ہے کہ جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN، وہ کنفیوز ہیں.
وہ کنفیوز اس لیے ہیں کہ انہیں صاف واضح جواب نہیں مل رہا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے ہیں واقعتاً کہ یہ جو پروجیکٹ عمران ہے اس نے جو بربادی پھیلائی ہے پاکستان میں اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہمیں تھوڑی اجازت تو دیں, ہمیں تھوڑا وقت تو دیں, کوئی اسٹریٹجی تو ہمیں مطلب ڈیزائن کرنے دیں. ایک طرف ہم نے یہ ٹھیک بھی کرنا ہے اور دوسری طرف جلسے پہ جلسہ بھی کروایا جا رہا ہے. ہی از بریتھنگ آن دیئر نیکس. عمران خان مطلب بیرونی سازش, یہ وہ, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, وہ بھی موجود ہے. بیلنس آف پاور بھی رکھا ہوا ہے, ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں, آپ کو پرفارمنس بھی چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ نظر رکھ کر ہم نے اپنے بردر ججز کے ساتھ ڈسکشن بھی کرنی ہے. ہاں, یہ وہ بات ہے جس پہ میں اپنا ماہرانہ تجزیہ محفوظ کر لوں گا. ظاہر ہے پھر ضمانتیں کون کروائے. ٹھیک ہے, تو میں نے محفوظ کر لیا, آپ نے جو کرنا کر لیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے طے کرنا پڑے گا سب کو مل کے بیٹھ کے کہ یار اگر آپ واقعتاً آپ ڈیسیجن لینا کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا, پروجیکٹ عمران, آپ واضح ہوں یہ فیل ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ایسٹ ہے, اس کو رکھ لیں. ابھی آپ کو پتہ چل گیا میں کیا کہنے جا رہی تھی. مجھے پتا, مطلب ایک اتنا قیمتی اثاثہ اور اتنی لاگت, اتنی محنت, ایک مسیحا. صبر. آپ ایک کام کریں, اس کو حنوط کر کے رکھ لیں, ٹائم آنے پہ نکال لیں. وہ نکالیں گے نا ابھی نہیں, تو یہ الیکشنز تو آئیں گے پھر ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. یہ تو آپ مذاق تو نہیں نہ کر رہے ان لوگوں کے ساتھ کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب ملک کی جو معیشت ہے اس کو بہتر بنایا جائے, گورننس کو ٹھیک کیا جائے. باہر جو ایک امیج بلاول بھٹو زرداری ایک ہی دورے میں انہوں نے بتا دیا کہ ایک جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کیسے پوری دنیا کے سامنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کا ہنر جانتا ہے. اسٹیٹسمین, کیا بات ہے بلاول بھٹو زرداری کی. لیکن میں کہنا صرف یہی چاہتا ہوں, یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ابھی کچھ سال پہلے دیکھا جب اس ملک کا وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر تھا تو وہاں پر اس کی کیا ترجیحات تھیں. میں واپس جا کے نواز شریف دی جیل چوں اے سی کڑانا ہے. آپ باز آ جائیں. آپ عمران کو بیچ میں گھسیٹ کے لے آتی ہیں, وہ ایک اثاثہ ہے جس کو کم از کم ہم دونوں تو حنوط کر سکتے ہیں نا, لیکن اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا. اور یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی اس کے اوپر, اس گھوڑے پر ابھی بھی بازی لگی ہوئی ہے. ہم نہ 3 میں نہ 13 میں ہم نے کیا اس کو ضائع کرنا ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی مذاق تو چل نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بھائی کلیئر کٹ بات کرنی پڑے گی کہ آپ کو کتنی آزادی ہے, اور نئے الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں فوری الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں مطلب الیکشن اگر فوری ہو بھی گئے تو بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ایسے نہیں ہوتی الیکشن سے, ٹھیک ہے, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ فوری الیکشن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے بغیر الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. چلیں, میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی سال ڈیڑھ آپ ان کو دیں, ان کے پاس لیجیٹیمیسی ہے ابھی بھی. پچھلے الیکشن کے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹوں کی لیجیٹیمیسی ہے. شہباز شریف ایک لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, اور وہ لیجیٹیمیسی عوام ہی دیتی ہے نا, تو وہ موجود ہے. تو آپ یہ جو بگاڑ اس نے پیدا کیا, عمران نیازی نے تباہی پھیر دی, اس کے ٹولے نے, اس کے کلٹ نے, جاہل کلٹ نے اور نااہل نکمے نے, تو کام کرنے دیں. الیکشن کروا کے کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں. الیکشن کروانے کے بعد بھی آپ پھر یہی کریں گے, ہم پارلیمنٹ بنائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک کریں اس کو. دیکھیں ابھی الیکشنز کا جو معاملہ چل رہا ہے نا, میں بڑی خوش ہوں. خان صاحب اور اسد عمر جنہیں اپنی حکومت کا پہلا سالانہ بجٹ تک پیش کرنے نہیں دیا گیا تھا, انہیں اچانک سے بینائی واپس آ گئی ہے. ان کو مہنگائی نظر آ رہی ہے, ان کو عام پاکستانی کی بری حالت نظر آ رہی ہے, تو آنکھیں کھل گئی ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ابھی الیکشنز تھوڑا ڈیلے ہی رکھنے چاہیے تاکہ ان کو تھوڑا سا مزید عوام کا احساس جاگا رہے. اور ذرا دیکھ بھی مہنگائی ہے, ویسے مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے. ہاں, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں مل رہا ہے. ہاں, اور تو پھر بھی تو ڈرامے بازی ہو رہی, مہنگائی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. لیکن شہباز صاحب نے جڑیاں 38 امپورٹڈ آئٹمز دے اتنے پابندیاں لائیاں نے نا, مطلب کتے بلیوں کی امپورٹڈ خوراک کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی. شیرو کون سی خوراک کھاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. اچھا, امپورٹڈ خوراکوں پر پابندی لگا دی ہے. اچھا, اور یہی وہ طبقہ ہے جنہیں سب سے زیادہ. شیرو سٹاف تو نہیں کر جائیں گے؟
یہ شیروز کے خلاف سازش ہو رہی ہے، شیروز کے خلاف امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ چیزیں بند کر رہی ہے. یہ سب سے مزے کی بات ہو گئی ہے. میں نے صرف چاکلیٹس کا سیاپا ہے اینڈ آئی ہوپ جو میرے دوست احباب ہیں وہ میرا مسئلہ سمجھ رہے ہوں گے. باقی میں نے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لفافے جرنلسٹ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا افشاں لیٹس کنکلوڈ. بہت اسی طبقے کو نا زیادہ آزادی آئی ہوئی ہے جو یہ امپورٹڈ چیزیں مانگ رہے ہیں. تو ہم نے، میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں تو بات سیدھی سی ہے کہ الیکشن فوری ہوں یا اپنے ٹائم پہ ہوں، بات صرف یا لیٹ ہوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ اس جمہوری سیٹ اپ کو کام کرنے دیں گے، چیزوں کو بہتر بنانے دیں گے تو یہ پروفیشنل ہے، یہ سیاستدان ہے. دونوں جماعتوں نے، دونوں بڑی جماعتوں نے ظاہر کر دیا، ثابت کر دیا کہ دے نو کہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں. اب فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ دیکھ لیں. آپ ابھی بھی عمران خان کو وہ دیکھیں بات وہی ہے، آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہو نا تو آپ آخری سانس تک اس انویسٹمنٹ کی جانب دیکھتے رہتے ہیں. یوں واہ کیا بات کی ہے، واہ واہ، یہ انداز ہوتا ہے انسان کا جب انویسٹمنٹ آپ ایسے تعریفیں کر رہی ہیں، مجھے ہارون رشید صاحب یاد آ گئے. ہارون رشید ہی نام ہے. تو اس بات پہ بات نہیں، میں تو یہی چاہوں گی یا تو واقعی فیصلہ کرنے کی مکمل اتھارٹی اس گورنمنٹ کو ملے یا پھر جاؤ الیکشن دے وچ. پھر آخری بات، ایک سوال، آپ کے دل میں کوئی شبہ ہے کہ شاید یہ لوگ کتنا میس جو مچایا ہے اس کو کلین کرنے کے قابل ہیں، اتنی کمپیٹنس ہے فار انسٹنس پی ایم ایل این کے اندر کہ یہ کر لیں گے ٹھیک اگر ان کو موقع ملے تو؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں 10 سال چاہیے، 5 سال پی پی کو چاہیے، 5 سال پی ایم ایل این کو چاہیے، پھر ہم سوچیں گے.